السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈی ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر وعافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایم اے پارٹ 6 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں تنقید کو لے کر باری باری ویڈیوز لے کر آ رہے تھے۔ آج کے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جمالیاتی تنقید کے بارے میں۔ چلیے سوال پڑھتے ہیں اور جواب کی جانب چلتے ہیں۔ سوال ہے، جمالیاتی تنقید کا مختصر جائزہ پیش کیجیے۔ جواب کیا دینا ہے؟ دیکھیے، ادب اور فن پر انسان کی زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی اور اس کے ذہن میں آنے والے ہر نئے خیال نے اثر ڈالا ہے۔ جیسے جیسے وہ نئے علوم کی تحقیق کرتا گیا، نئے تجربوں، نظریوں اور حالات سے دوچار ہوتا گیا، ویسے ادب میں ان نئی باتوں کا عکس نمایاں ہوتا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ادب نسل آدم کے ارتقاء کی ایک ایسی تاریخ ہے جس میں فنون کے علاوہ ہر چیز ملتی ہے۔ یہاں ادب پر ایک ایسے ہی اثر کا مطالعہ کرنا ہے جس کا تعلق براہ راست فلسفہ سے ہے، یا جسے علماء نے فلسفے کی ایک شاخ کہا ہے اور جمالیات کا نام دیا ہے۔ جمالیات کی تعریف۔ لفظ جمالیات انگریزی لفظ ایستھیٹکس کا ترجمہ ہے۔ عام طور پر اس کے معنی ذوق جمال یا حسن لطیف سے متعلق اشیاء کے ہیں۔ یوں تو جمالیات فلسفہ کا ایک شعبہ ہے، لیکن حکمائے جمالیات نے اسے الگ ایک مستقل حیثیت دے دی ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو اس کا موضوع حسن و فنون لطیفہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ اپنی وسعت و گہرائی میں تمام زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور علم و زندگی کا کوئی گوشہ اس کے دائرے عمل سے باہر نہیں ہے۔ تنقید کا جمالیاتی دبستان اس سے سروکار رکھتا ہے کہ کس فن پارے میں حسن کاری کس حد تک موجود ہے۔ جمالیاتی تنقید ادبی فن پارے میں مسرت و حسن کے اجزاء کو تلاش کرنا ہے۔ چونکہ جمالیات عموماً فنون لطیفہ کے بارے میں اظہار کرتی ہے، اس لیے اس کو فلسفہ فن بھی کہا گیا ہے۔ جمالیاتی تنقید کا مفہوم و مقاصد۔ جمالیاتی تنقید ان پہلوؤں سے بحث کرتی ہے جو ادب میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا، ناقد ادب پاروں میں مسرت اور حسن کے اجزاء تلاش کرتا ہے۔ تیسرا، ناقد فنکار کے تخیل کے حسن کو اظہار بخشنے والے اسالیب سے بحث کرتا ہے۔ چوتھا، جمالیاتی تنقید وجدان کو اپنا رہنما بناتی ہے۔ پانچواں، جمالیاتی نقاد تاثر کو اپنی تنقید کا حاصل بناتا ہے۔ چھٹا، اپنا فیصلہ دینے کے لیے ناقد جمالیاتی اقدار کا ایک سلسلہ بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ کار کے بارے میں۔ پہلا، جمالیاتی تنقید میں اسلوب و تکنیک کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، الفاظ کے انتخاب، ان کے حسن، ان کی ترتیب، وزن، بحر، لے، موسیقی، صوتی اثر پر بحث کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے، اس تنقید میں خیال کے حسن و تاثیر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے، ناقد نے جمالیاتی اقدار کا جو سلسلہ بنایا ہے ان کی مدد سے فنکار کے مقام کا تعین کیا جاتا ہے۔ چند اہم جمالیاتی نقاد۔ اردو میں جب ہم جمالیاتی تنقید کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں مختلف نقادوں کے یہاں ایسے رجحانات اور ایسے اشارے مل جاتے ہیں جو جمالیاتی تنقید کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان نقادوں میں آزاد، شبلی، مہدی وفادی، سجاد انصاری، عبد الرحمن بجنوری، فراق گورکھپوری، اثر لکھنوی، مجنو گورکھپوری، رشید احمد صدیقی، نیاز فتح پوری اور محمد حسن عسکری اور خورشید الاسلام کی تنقیدوں کا مطالعہ خصوصیت سے کیا جاتا ہے۔
ان میں چند اہم ناقدین کا جائزہ حسب ذیل ہے. آئیے باری باری سب کو دیکھتے ہیں. پہلا، شبلی. اس دور کے دوسرے اہم نقاد شبلی کے یہاں جمالیاتی تنقید کے واضح تصور و نقوش ملتے ہیں. ان کی تمام تنقیدی تحریروں میں خواہ شعر العجم ہو یا موازنہ انیس و دبیر میں ان کا جمالیاتی انداز نمایاں ہے. انہوں نے جگہ جگہ فن، زبان، حسن کاری، جذبہ احساس اور آراستگی پر زور دیا ہے، اور یہی بات جمالیاتی تنقید کی خصوصیت میں شامل ہے. عبد الرحمن بجنوری کے یہاں بھی جمالیاتی تنقید کا عکس نظر آتا ہے. ان کی اہم تصنیف محاسن غالب ہے، جس میں بجنوری کلام غالب کی موسیقیت، الفاظ سازی کا کمال، محاکات، خود آفریدہ تشبیہات و استعارات اور مصوری جیسے عناصر جتنے پرشعور انداز میں صدائے تحسین بلند کرتے ہیں، اس سے ایک ایسی افتاد طبع کا پتہ چلتا ہے جو جمالیاتی نقادوں سے ہی مختص ہے. مہدی افادی. اردو ادب اور تنقید میں جمالیات سے وابستہ ناموں میں مہدی افادی کا نام بھی اہم نظر آتا ہے. مہدی خالص حسن کے پرستار ہیں. وہ ادب میں حسن کو صرف حسن کے نظریے سے دیکھتے ہیں. ان کے مضامین حسن و عشق، بنت غم، خواب طفلی اور آرزو شباب خاص جمالیاتی مضامین ہیں. نیاز فتح پوری کا ادبی ذوق فطری طور پر حسن و جمال سے تعلق رکھنے والے عناصر کی طرف مائل ہے. ان کے یہاں جمالیات کے چند اصول مل جاتے ہیں. مضمون، ادبیات اور اصول نقد میں انہوں نے فلسفہ جمال کا، انسان کی زندگی اور ادب سے تعلق، اس کے اثرات اور اس کی اہمیت سے بحث کی ہے. آخری ہیں اثر لکھنوی کے یہاں تاثراتی انداز کے ساتھ جمالیاتی اثرات بھی ملتے ہیں، اس لیے کہ اول ان کا اسلوب نگارش لذت اندوزی کی نشاندہی کرتا ہے. دوسرے، ادبی تخلیقات میں وہ کیف احساس، تاثر، مسرت اور خط کو پہلے تلاش کرتے ہیں. ان بزرگوں نے ان وسائل کا پتہ لگانے کی کوشش ضرور کی جن سے شاعری میں حسن پیدا ہوتا ہے، مگر دشوار یہ کہ ان میں اکثر نقاد تنقید کرتے کرتے جذبات کے رو میں بہہ گئے اور ان کی تنقید میں تاثرات کا غلبہ ہو گیا. یہ تھا آپ کا جمالیاتی تنقید. اگلے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دوستو محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری کے بارے میں. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا. ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد. تب تک خوش رہیے، آباد رہیے. خدا حافظ.